بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن جبرائیل علیہ السلام قال قال اللہ عز وجل انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی من جاءنی منکم بشہادتی اللہ الہ الا اللہ بالاخلاص دخل فی حصنی ومن دخل حصنی امن عذابی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خبر دی، ہمیں بیان کیا۔ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بیان کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، عن جبرائیل، اور اس کو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا۔ قال کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قال اللہ عز وجل، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انی انا اللہ، میں اللہ ہوں، میں یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اللہ ہوں، لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، الا انا صرف میں ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کوئی عبادت کے لائق جس کو سجدہ کیا جائے، جن سے مانگا جائے، جن پہ یقین رکھا جائے، وہ صرف اور صرف میری ذات ہے۔ فاعبدنی، جب معبود میں ہوں تو پھر عبادت میری ہی کرو۔ فاعبدنی، بس عبادت میری کرو۔ من جاءنی منکم، جو بھی میرے پاس آیا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو بھی میرے پاس آیا، یعنی یہ قیامت والے دن کی بات ہو رہی ہے، بشہادتی اللہ الہ الا اللہ بالاخلاص، اس گواہی کے ساتھ کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، اور خالص اخلاص سے یہ پڑھ رہا ہو، دخل فی حصنی، حصن عربی میں کہا جاتا ہے قلعہ، حصار، بند، تو یہ داخل ہو گیا میرے قلعے میں۔ جو اخلاص کے ساتھ کلمہ شہادت لے کر آئے میرے پاس ہو تو وہ میرے قلعے میں کیا ہوا؟ داخل ہوا۔ ومن دخل حصنی، اور جو میرے قلعے میں داخل ہوا، امن عذابی، وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا، وہ میرے عذاب سے امن میں ہو گیا۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم سب اس حدیث پر عمل کرنے والے ہیں کہ ہم نے کلمہ، کسی نے ہمارے اوپر پستول نہیں رکھا، ہمارے گردن پہ تلوار، ہمارے اوپر کسی کی زور زبردستی۔ ہاں ایک بات ہے کہ ہمیں یہ کلمہ بغیر محنت اور مشقت کے ملا ہے۔ صحابہ سے پوچھے، علماء سے پوچھے، جنہوں نے بہت سے تکلیفیں برداشت کی، ہم تک یہ کلمہ پہنچا، وہ تو کافروں کے گھروں میں پیدا ہوئے، وہ تو مشرکوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، لیکن ہم اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر کہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے۔ ہم جب پیدا ہوئے، کان میں اذان، اقامت، دروازے سے باہر مسجدوں سے اذانیں، دادی، نانی، دادا، دادی
والدہ، والد، بڑی بہنیں، بڑے بھائی، سب نے ہمیں شروع میں یہ کلمہ سکھایا، لا الہ الا اللہ۔ تو ہمیں قدر کرنی چاہیے اس کلمے کی، اور ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، ہم کسی کرسچن کے گھر میں بھی پیدا ہو سکتے تھے، ہم سکھ کے گھر میں بھی پیدا ہو سکتے تھے، ہمیں والدین ہندو بھی مل سکتے تھے، لیکن ہم نے کوئی درخواست نہیں دی بغیر درخواست کے اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا اور یہ کلمہ نصیب فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کلمے کو خود سیکھے، سمجھے، اس پہ عمل کرے، اور جتنا ممکن ہو سکے دوسروں تک پہنچائے، دوسرے تک ہو تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت اس کلمے کی وجہ سے ہمیں ہر قسم کی دنیاوی اور اخروی عذابات اور آفات سے محفوظ فرمائے۔